अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट आई सरफराज बुगटी साहब की तरफ से, निगरां वजीर दाखिला हैं, और कहा जा रहा था कि कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन और स्टेटमेंट को कहा जा रहा था कि ये सिर्फ चाय के कप में एक तूफान है, लेकिन पीएमएल-एन के रिएक्शन ने इसको बाकायदा एक बड़ा तूफान बना दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। हालांकि सरफराज बुगटी साहब ने यह भी कहा कि मेरी स्टेटमेंट को शायद गलत तरीके से लिया गया और उन्होंने एक लीगल और कानूनी बात की थी, इसमें कोई किसी को टारगेट नहीं किया गया, ना ही उनकी कोई ऐसी इंटेंशन थी। लेकिन पीएमएल-एन की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आया और अब देखते हैं कि इसमें वो मामला कैसे चलेंगे, क्योंकि तैयारी तो हो चुकी हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की। 21 अक्टूबर को उनकी डेट है कि जी वो लाहौर पहुंचेंगे, जिसके लिए मियां शहबाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम, उन्होंने लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब का फकीदुल मिसाल जो है इस्तकबाल किया जाएगा। लाहौर में तमाम लीडर्स को कहा कि वो अभी अपनी ट्रैवल प्लान्स कैंसिल कर दें, जो बाहर हैं वो भी वापस पाकिस्तान पहुंचें और इस्तकबाल की तैयारियां करें। एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि जनाब, क्योंकि जो इस वक्त मामलात हैं कानूनी, उसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब वांटेड हैं अदालतों में, तो उसी हवाले से सवाल किया गया, तो उसी का जवाब दिया सरफराज बुगटी साहब ने, वो भी हम आपको सुनवा देंगे। नाज़रीन, बाकी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको मालूम है जैसे पहले ही कह चुकी है कि उनके लिए स्पेस काफ़ी तंग की जा रही है, और पीएमएल-एन के हवाले से भी उन्होंने सवालात उठाए थे, लेकिन अब लग ये ऐसा रहा है कि शायद तमाम सियासी जमातों को जो है वो बिल्कुल बराबरी का रवैया है, किसी के साथ कोई किसी किस्म की रियायत नहीं, किसी को कोई फेवर नहीं दिया जा रहा। लेकिन पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि उनको सिंध में भी तंग किया जा रहा है। लेकिन कल हमारी बात हो रही थी JUIF के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब से, उनका भी यही ख्याल था कि जनाब अब इलेक्शन का माहौल है, बेसिकली बस अब बयानबाजियां भी चलेंगी, सब कुछ होगा। और इसी तरह मैं सुन रहा था मुसद्दिक मलिक साहब आज हमारे ही चैनल पे मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि जनाब ये तो बस एक स्टेटमेंट्स ही हैं, आप लोग इसको ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। लेकिन एक जनरल जो सिचुएशन जो बन रही है वो यही है कि शायद कोई बयानिया चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि जो 16 महीने की कारकर्दगी है उसके बाद अवाम शायद अभी खुश नहीं है। तो एक बयानिया बनाने की, और वो फिर एक एंटी गवर्नमेंट बयानिया जो कि बहुत पॉपुलर होता है, वो लेने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सलमा भट्ट साहिबा, साबिक MPA हैं पंजाब असेंबली की। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहिबा आपके वक्त का। मुझे ज्वाइन किया है सैयदा शहला रज़ा साहिबा ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया शहला रज़ा साहिबा आपके वक्त का भी। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम थोड़ी सी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर भी बात करेंगे, और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, और उनके साथ होंगे मलिक बोस्तान साहब होंगे, जो डॉलर मार्केट के बड़े माने हुए मतलब माहिर हैं डॉलर के ऊपर, उनसे बात करेंगे। जी नाज़रीन, सरफराज बुगटी साहब की आपने बात सुन ली, उन्होंने बहुत लीगल बात की और उन्होंने सराहा भी कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत हौसला रखते हैं। वो आपको मालूम है 13 जुलाई 2018 को अपनी बेटी को साथ लेकर आ गए थे और उनको मालूम था कि वो दोनों अरेस्ट होंगे, और वैसे ही हुआ। और उस वक़्त उनकी जो अहलिया थी मरहुमा, वो बिस्तरे मर्ग पे थी, लेकिन फिर भी बड़ा हौसला करके आई। लेकिन इस बयान को, इस स्टेटमेंट को कितना सीरियस लिया, जावेद लतीफ़ साहब की बात भी सुन लें। निगरान वजीर दाखिला अपनी महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं, हमें इसके पीछे कोई चीज नजर नहीं आती, ये उनकी अपनी सोच है। मगर ये हम उनको बता दें कि मुस्लिम लीग का माजी गवाह है कि हमने पेट्रोल बम कभी नहीं बनाए, हमने मुसल्लह जत्थे तैयार नहीं किए। जी नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने, जो साबिक वजीर दाखिला हैं, उन्होंने भी ट्वीट की और उन्होंने कहा कि निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावज़ उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा कि सरफराज बुगटी साहब बयान देने से पहले वजीर दाखिला शेख रशीद का इंजाम देख लें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सरफराज बुगटी नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें, नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पे तवज्जो दें। मरियम औरंगजेब साहिबा, साबिक वजीर इत्तलात
جو پچھلے 16 مہینے میں تھیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ سرفراز بگٹی صاحب جتنا سیاسی قد ہے اتنی بات کریں, نواز شریف نے ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں, آپ کا اور یہ نہ ہی آپ کا فیصلہ ہے. اپنی فورس اور تیاری عوام کو تحفظ اور امن فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں. قائد نواز شریف نے 21 اکتوبر کو ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ عوام یا نواز شریف کریں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس کرسی پہ تھوڑی مدت کے لیے بیٹھے ہیں اسے تا حیات نہ سمجھیے, نہ سمجھنے کی غلط فہمی سے باہر آ جائیں. ناظرین, اس کے اوپر کیئر ٹیکر منسٹر انٹیریئر منسٹر سرفراز بگٹی صاحب نے کلیریفائی کیا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ اس کو اچھالا گیا اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کی طرف سے اچھالا گیا. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما JUIF اور بہت قابل اور سینئر وکیل ہیں. گزشتہ روز کل جو گزری ہے اس میرے ہی پروگرام میں میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ اگر یہ ساری صورتحال ہو تو آپشنز کیا ہوں گی میاں نواز شریف صاحب کے پاس, وہ بھی سن لیں انہوں نے کیا کہا. فرض کریے کہ میں ہوتا تو میں یہ کرتا کہ وہ آتے یہاں پہ لینڈ کرتے, اور جب وہ لینڈ کرتے تو کوئی ایک پٹیشن ڈالی ہوتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جی ہم چونکہ آگے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گرفتار نہ کیا. یہ پریکٹس ہے ہائی کورٹس کی کہ اگر کوئی سرنڈر کرنا چاہے تو اس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ تک پہنچنے دیتے ہیں. جی سلمہ بٹ صاحبہ, کیوں اتنا سیریس اور اتنا مطلب پریشانی کی بات اس میں کیا تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. نہیں, اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے قائد ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں اور پاکستان واپس آ رہے ہیں, اور یہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. صرف ایک ایسا ایونٹ ہے جس کو سیلیبریٹ کرنے کا ٹائم ہے, کیونکہ پاکستان میں ایک ہوپ واپس آ رہا ہے, پاکستان کی عوام کے لیے امید واپس آ رہی ہے, اور ایک ایسی عوام کے لیے امید واپس آ رہی ہے جو اس وقت بہت مشکل ترین حالات میں ہے. آپ معیشت جو ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ لوگوں کے مہنگائی کے مسائل دیکھ لیں, آپ لوگوں کے غربت کی سطح سے نیچے جانے کے مسائل دیکھ لیں, آپ لوگوں کے کاروبار بند ہونے کے مسائل دیکھ لیں, بجلی کی مہنگائی میں جو قیمت ہے اس کے اوپر جانے کے مسائل دیکھ لیں, پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے مسائل دیکھ لیں. اس وقت لوگوں کو جو چیز چاہیے, جو امید چاہیے, پاکستان کو جس امید کی ضرورت ہے اس کا نام ہے نواز شریف. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی امید اور ہوپ واپس آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ایز پارٹی ہم نے اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کیا, ہم نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا, اور رسپونڈ کرنا ہمارا اتنا ہی حق ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا خیال انٹیریئر منسٹر صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے کہ خود ہی انہوں نے اس کو بیان کر دیا کہ ان کی گفتگو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, کیونکہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میاں نواز شریف کو کب اریسٹ کرنا اور کہاں اریسٹ کرنا ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے. میاں نواز شریف کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, یہ عدالتوں کا کام ہے. اور یہ وہ ملزم اگر آپ کے وکلا اس سے ان کے آنے سے پہلے راہداری بیل لے لیتے ہیں, پروٹیکٹیو بیل لے لیتے ہیں, تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ آ رہے ہیں. یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. وہ ہماری پارٹی کے سربراہ ہیں, ہمیں پتا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں, اور ان کو بھی پتا ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں. اور اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں تو پھر ہمیں پتا ہے کہ اس کا راستہ کیا ہے اور اس کی قانونی راستہ کیا ہے. ہم وہ بالکل اختیار کریں گے, اور ہم اس پہ ہماری مشاورت بھی. اور یہ بالکل اناؤنسڈ آ رہے ہیں, وہ کوئی آن اناؤنس نہیں آ رہے. پورا پاکستان ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے آج, اور پورے پاکستان میں ان کے استقبال کو دیکھا جا رہا ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی انشاءاللہ ون آف دی بگیسٹ ایونٹس ان دی ہسٹری آف دس کنٹری. ہم پوری ایک نئی تاریخ بنانے جا رہے ہیں. نواز شریف کی آمد جو ہے وہ ایک نئی تاریخ ہوگی اس ملک میں, اور اس لیے اس کو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایسی بات معذرت سے بالکل صحیح ہے, اللہ کرے. اور ہم تو خوش ہیں کہ جی بالکل میاں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے. ایک سیاسی لیڈر کو اپنی عوام کے درمیان ہی رہنا چاہیے, اور ان کو تو ٹیکنیکلی اگر وہ گئے بھی تھے تو 4 ہفتے بعد آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے بھائی نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہوا تھا کہ جی وہ آ جائیں گے. لیکن چلیں, وہ بالکل صحیح ہے. 13 جولائی کو بھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ جی ایک فقید المثال جو ہے ان کا استقبال ہونا ہے, یا ایئرپورٹ پہنچے. 13 جولائی کو سچویشن بہت مختلف تھی. 13 جولائی کے 2018 جی 2018 میں سچویشن بہت مختلف تھے. اس کے پیچھے 2017 کی JIT بھی تھی. اس کے پیچھے وہ والی عدالت تھی جس نے پاناما کا کیس بنایا, جس پہ JIT بنی. اور پھر ہم نے دیکھا 2018 کے بعد آپ کو بارہا یہ شواہد ملے کہ عدالتیں کس طرح سے استعمال ہوئی نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرنے میں. اب اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہے. اب اس طرح کا انوائرمنٹ بالکل اس سے مختلف ہے, چینج ہے, اور ایسا انوائرمنٹ ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اس انوائرمنٹ نے نواز شریف کا اتنا نقصان نہیں کیا جتنا نقصان پاکستان کا کیا ہے. میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گی, 2018 2017 اس چیز کا ذمہ دار ہے, جہاں پہ آج بجلی کی قیمت ہے
जो 8 रुपए का यूनिट था वो 65 रुपए का हो गया है, जो पेट्रोल उस वक्त 68 रुपए का मिलता था, 329 रुपए का मिल रहा है। ये हमारे सामने है और 218 जिम्मेदार। I agree सलमा भट्ट साहिबा, लेकिन we have the statistics from April 22 to August 9, 2023। उस पे भी बात कर लेते हैं, वो भी सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया था मई 2022 में, उसमें जो जीडीपी ग्रोथ थी वो भी हमारे और रिकॉर्ड है, वो आप ही की गवर्नमेंट ने आया था 5.9 और उसको रियलाइज किया 6% पे और 5, तो वो चीजें 16 महीने की हमारी हुकूमत है, उसके पीछे 3.5 साल की एक लेगेसी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्रोथ रेट जो क्लोज हो रही थी 30 जून को, वो तो आप देख लें। हाँ, ग्रोथ रेट जो है, चलें, वो बिल्कुल हम बिलोंग करते हैं वो 6% और वो 2018 में हम देख कर आए थे, तो ठीक है, जो हमें 2022 में वापस मिली ना 5.7% छोड़ के गए थे हम लोग। 5.7% आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा था, आप लोगों की गवर्नमेंट के नीचे 5.8 पे छोड़ के गए थे, प्रोजेक्टेड 7% थी, नेक्स्ट ईयर हमने देनी थी। आप नेगेटिव में ले आए, आप नेगेटिव, हम नेगेटिव में नहीं लेकर गए, नेगेटिव में 2019 में आई थी, 2019 में नेगेटिव में गई, 2020 में नेगेटिव में गई और फिर 2021 में नेगेटिव के मुकाबले में 3% समथिंग कुछ आई। 5.7 22 में, 21-22 में और फिर 22-23 में जो है 0.3 आई। बिल्कुल सही है। शैला रजा साहिबा, सलमा भट्ट साहिबा का ख्याल है कि जी पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा। एक इस्तकबाल मैंने अपना आई विटनेस, मेरा अकाउंट है 1986 का, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, लेकिन आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। उस वक्त के जो इंटरनेशनल मीडिया था उसने कहा था कि इमाम खुमैनी के बाद जो इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ है वो शायद इस रीजन में इतना बड़ा इस्तकबाल यहाँ पूरी दुनिया में नहीं हुआ था। रिगार्डलेस ऑफ दैट, ये एक सरफराज बुगटी साहब की स्टेटमेंट जो है वो आप क्या समझती हैं बतौर सियासतदान, एज ए पॉलिटिशियन, नॉट एज ए रिप्रेजेंटिंग सम पार्टी, उसके मुतालिक भी आप बात कर सकती हैं, बट माय पॉइंट इज कि क्या जरूरत से ज्यादा इसको मतलब पीएमएलएन ने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की? अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैंने इससे पहले कभी सलमा भट्ट साहिबा के साथ प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन मुझे अच्छा लगा, बड़े कॉन्फिडेंटली बात कर रही है, अच्छा लगा मुझे। खातून को अच्छा लगता है कोई और खातून भी ऐसे बात करे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को सुकून से वो वापस आ रहे हैं। जहाँ तक बात है, मैं नहीं समझती कि वो कोई कानून से घबराएंगे या कानून को फेस करना नहीं चाहेंगे, और जो भी सियासतदान होता है उसको पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको मालूम है कि जेल उसको देखनी पड़ जाती है, और उनके लिए भी कोई नई बात नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि उनकी पार्टी उनका इस्तकबाल करेगी और जी खोल के करे, और लोगों को समझ आए कि पॉलिटिकल पार्टी ही जो है इस मुल्क को चला सकती है, लोग पॉलिटिकल पार्टीज ही को चाहते हैं। अब बात जो है सरफराज भुट्टो की है, उन्होंने ख़ुद अपनी बात को जब इस तरह कह दिया है, तो देखें इस वक्त जो नून लीग है उनकी एक मैं समझती हूँ कि मैं बुराई में इन बात को नहीं कहना चाहती, एक इस वक्त उनकी साइकी है। सब जानते हैं कि बाकायदा एक गलत मुकदमा करके, पैनमा का चला के, अकामा का उसको वो करके जिस तरह से हुकूमत हटाई गई और एक शख्स को जो है लाडला बना के थोपा गया और सारे सिस्टम को बिठाया गया, उसके बावजूद भी पंजाब में जहाज़ उड़ाए गए, फिर तो बहुत टची हैं हो रहे हैं इस वक्त। मैं मानती हूँ, और हमें याद है 2008 का इस्तकबाल, जब हम मोहतरमा के लिए हमने कोई एक रात और सहरी की घर में नहीं की थी, और रोज़ा भी बाहर खोला था। फर्स्ट रमज़ान को जो है ये अनाउंस हुआ था कि ईद के चौथे दिन भी आएंगे, और हमने एक दिन उसके बाद ना घर पे रोज़ा खोला था ना सहरी की थी। और जाम सादिक ने जो है वो नहीं, जाम सादिक नहीं था, माफ़ करिएगा, सॉरी, अरबाब रहीम ने जब ये कहा था कि कोई पोस्टर नहीं लगेंगे, कोई बैनर नहीं लगेंगे, तो हमने सारी रात पोस्टर बैनर लगाए थे। और उस दिन की हेडलाइंस में मैं चल रही थी, मुझे याद है, बैठी हुई इस टैक्सी की छत पे कि हम सारा काम करते नहीं, बिल्कुल, वो तो हमने चीजें देखी हुई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट द पॉइंट इज, चला रज़ा साहिबा, अब उन्होंने सरफराज भुट्टो साहब ने भी वजाहत कर दी है
یقیناً انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ والے بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور ہوتا ہے. چلیں شیلا رضا صاحبہ، ایک اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب جس طرح دوبارہ نیب کیسز اور وہ سب چیزیں واپس جا رہی ہیں، اس کا بھی ایک غصہ ہے کہ شاید دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح اسی ڈگر پہ چلنے جا رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہیں پہ کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی دوبارہ نوٹس کر دیا ہے، تو ایک وہ بھی کوئی اس کا بھی ریئیکشن ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ ابھی بریک لے لوں، بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ اس پر بھی بات کریں. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سلمیٰ بٹ صاحبہ، ایک دو چیزیں جو بہت ڈسکس ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی ایک شاید نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ 16 مہینے کی کارکردگی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ 3.25 سال کا ایک جو ملبہ تھا اس کو اتنی آسانی سے سمیٹا نہیں جا سکتا تھا، اتنا ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا. لیکن پھر بھی عوام اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ 16 مہینے میں چلیں 8 مہینے نہیں تو سال نہیں تو کم از کم 4-5 مہینے آخری جو تھے اس میں آپ کچھ چیزیں بہتر کر دیتے. لیکن آپ لوگوں نے سیاست قربان کی ریاست کے اوپر، وہ بھی نیریٹو مانتے ہیں، آپ کے تمام سیاسی جماعتوں نے ساتھ دیا، پیپلز پارٹی نے بھی دیا. لیکن اب بیانیہ ٹھیک ہے آبویسلی آپ کو چاہیے، اب نیب کے کیسز اور یہ بھی اس کا بھی کوئی ریئیکشن مجھے لگتا ہے کہ شاید ان ٹویٹس میں، ان سٹیٹمنٹس میں. دیکھیں جہاں تک بات ہے نیب کے ریئیکشن کی، تو نیب کوئی ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے. نیب کا ریئیکشن کیا اور دیکھنا آپ نے ہمارے سے، ہم 4 سال جس طرح بدترین نیب گردی بھگت کر آئے ہیں. ہم کون سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، یا جن کو اریسٹ کرنے گئے تو آگے سے پیٹرول بم پھینک دیا، جن کو عدالت کے حکم کے مطابق اریسٹ کرنے گئے تو آگے پولیس کے سر پھاڑ دیے. ہم وہ لوگ تو نہیں ہیں، ہم کو دہشت گرد تو نہیں ہیں، ہم سیاست کے نام پہ دہشت گردی کرنے والی جماعت نہیں ہے، ہم سیاست کے نام پہ قانون کو ہاتھ میں لے کر قانون کو پیروں تلے روندنے والی جماعت نہیں ہے، ہم سیاست کے نام پر انتشار پھیلانے والی جماعت نہیں ہے. ہم نے سیاست کے نام پر کبھی گرین بیلٹ کو آگ نہیں لگائی، ہم نے سیاست کے نام پہ کبھی بلوائی نہیں کی. ہم وہ جماعت نہیں ہیں. ہم وہ جماعت ہیں جس نے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیا، جھوٹے کیسز بھگتے، جھوٹے الزامات بھگتے، ہیروئن کے کیسز پڑے، موت کی چکیوں میں رکھا گیا. کوئی جو منی لانڈرنگ کے کیس یا ایسٹ بیونڈ مینز کے کیس یا پاناما کا کیس ہے جس کی متعدد بار گواہیاں آ چکی، جو LNG کا کیس بنا. میں اگر میری پوری ٹاپ، میں اس پارٹی سے میرا تعلق ہے جس کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں. I understand Salma but Saiba, but the point is that ہمارے لیے نیب خطرناک خطرہ نہیں ہے. مسٹر رانا ثناء اللہ از ایکچولی مطلب ان کا یہ خیال ہے کہ وہ تھریٹننگ ٹون ہے. اور یہ کیا اس کی وجہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب PMLN کا حصہ رہے ہیں اور اب ان کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ تو اس کا ریئیکشن زیادہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں نیب سے ہمیں کوئی خوف نہیں، ہم نیب بھگت چکے ہیں. نیب سے اب وہ ہو گیا ہونا پڑے گا. لیکن کہ جی آپ جو کبھی اٹک سے اڈیالہ اور اڈیالہ سے اٹک کا جو سفر کریں، نیب ان کے لیے تو خوف زدگی کا نشان ہو سکتا ہے. PDM کی جماعتیں ہیں مسلم لیگ، ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ کرے میاں نواز شریف صاحب کو راہداری ضمانت ملے، ان کو بالکل یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے. جسٹ ان مطلب کیس ورسٹ سیناریو ایک ہے کہ جی مطلب نہیں ملتی. دیکھیں عدالتیں ہیں نا، آزاد عدالتیں ہیں، نہ میں ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں نہ PMLN ڈکٹیٹ کر سکتی ہے. ناؤ دا پوائنٹ از کہ اگر اس سیناریو میں اگر میاں نواز شریف صاحب کو اریسٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو کیا پھر عوام کھڑی ہوگی ان کو؟ مطلب پھر تو کوئی بھی آ کے 4-5 لاکھ کوئی بھی جماعت بی اٹ مطلب اینی پارٹی. آپ اس چیز کا موازنہ اس لیے نواز شریف کے کیس میں نہیں کر سکتے، نہ ایسی بات ہم پہلے سے ایزیوم کر سکتے ہیں، کیونکہ نواز شریف وہ لیڈر، آپ نے خود یہ بھی بات کی تھی، جو 13 جولائی 2018 کو اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر آیا تھا، اب آئے تھے اور بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر آئے تھے. اینڈ ہی نیو کہ the moment he'll be landed، تو وہ لینڈ کرتے ہی ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، ان کی بیٹی کے ساتھ. دنیا کیوں نہیں پہنچی ہے. لیکن جب وہ موقع آیا، اپنی والدہ سے کیا، اپنے چھوٹے بھائی سے ناراضگی، وہ انہوں نے والدہ سے کیا اظہار کیا، انہوں نے پارٹی سے کیا اظہار کیا، وہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے اظہار کرنا، وہ ہمارے قائد ہیں، ان کا پارٹی کے اوپر حق ہے، ان کا اس ملک کے اوپر حق ہے. میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ وہ ان کی رائے جو ہے وہ بڑی مقدم ہے، بڑی محترم ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ہماری سر آنکھوں پہ ہے، وہ ہمارے قائد ہیں، ان کو رائے رکھتے ہیں، ان کی رائے کا بہت احترام ہے. دوسری بات یہ ہے، اور ان کی رائے جائز بھی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جب قانون آیا تو نواز شریف وہ لیڈر ہے اس ملک کا جس نے قانون کا ہمیشہ احترام کیا ہے،
اور نواز شریف وہ لیڈر نہیں. میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. نواز شریف یہ نہیں کہیں گے کہ پیٹرول بم پھینک دو. نواز شریف یہ نہیں کہیں گے کہ آپ with due apology مطلب ایک چیز, مطلب احترام, I agree, میں مانتا ہوں, لیکن آپ 4 ہفتے کے لیے جاتے ہیں, 4 سال نہیں آتے, تو پھر وہ قانون کا احترام کہاں گیا پھر؟ آپ مجھے بتائیں وہ عدالتیں, آپ مجھے گارنٹی میری بات سن لیں, میرا جواب تو سن لیں. اسی میں اسی کا بھی جواب دی تھی, اسی کا بھی, کہ لیٹ سپوز کہ اگر آپ ان کو راہداری بیل نہیں ملتی, پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی, تو آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل پھولوں کی سیج پہ میاں نواز شریف صاحب کو آپ لوگوں کے ساتھ جانے میں نے یہ بات ہی نہیں کی. نہیں تو پھر the point is کہ اس وقت عدالتیں اور آج کی عدالتیں کیوں, میں یہ بات کر رہی ہوں, میں تو عدالت کی بات نہیں کر رہی, میرا تو پوائنٹ کچھ ہو رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ نواز شریف کے کیس میں عدالتوں نے صحیح فیصلے نہیں کیے, اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. عدالتیں خود جج لکھ چکے ہیں اس کے اگینسٹ. میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی جب عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ جو ججز تھے, انہوں نے ریٹن لکھا ہوا ہے, ان کے کامنٹس ہیں کہ نواز شریف کے جو خلاف فیصلہ تھا وہ بائس تھا, نواز شریف کے خلاف عدالتیں استعمال ہوئیں, نواز شریف کو غلط سزائیں دی گئیں, نواز شریف کے اوپر غلط کیس بنائے گئے. ایسی عدالتیں does this call for a statement from former interior minister کہ وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ شیخ رشید جیسا انجام ہو سکتا ہے؟ Why مطلب this is like you know this is politics. اچھا اوکے, this is politics. I agree. This is political arena. نہیں, politics I agree. اگر ایک بندہ ہمارے ساتھ offensive گفتگو کر رہا ہے تو اس کو اگر ایک offensive response ملتا ہے. شیلا رضا صاحبہ, مطلب ہمارے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے لیکن ہم کچھ نہ کریں. نہ میں نے یہ ہماری ایک گال پہ تھپڑ پڑے ہم دوسری آگے کریں. نہ بٹ سلما صاحبہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی یو ہیو گاٹ ایوری رائٹ, اور پاکستان میں پولیٹیکل سول لبرٹیز موجود ہیں. جی بالکل, آپ کو وہی ایکسرسائز کریں, بٹ like you know challenging law is not acceptable نا. وہ ایک that is something. شیلا رضا صاحبہ, ہم نے کبھی چیلنج نہیں کیا لاء. اوکے شیلا رضا صاحبہ, آپ لوگ 16 مہینے ساتھ تھے, اکٹھے تھے, ڈرائیونگ سیٹ میں میاں شہباز شریف صاحب تھے, پرائم منسٹر تھے, آپ لوگ بھی کیبنٹ کے ممبرز تھے. سچویشن اگر اس طرح کی بن جاتی ہے تو where would be the allied of that time stand as we speak now? اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت عدالتوں میں جو لوگ ہیں ماشاءاللہ, ہمارے چیف جسٹس صاحب اور یہ صاحب, اس وقت ایک قوم ایک اعتماد کی فضا میں ہے, اور قانون میں جو بھی ان کو میں سمجھتی ہوں کہ فائدہ ہو سکتا ہے قانونی طور پر, وہ ان کی پارٹی لے گی. اور وہ اگر قانونی طور پہ نہیں مل سکا, کوئی اس میں انہوں نے قانونی شق اس طرح کی ہوئی کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں پہلے انہیں آنا چاہیے عدالت اور پھر ملے گی ضمانت, تو وہ ایک الگ بات ہے. اس کے لیے میں اس بیان کو اچھا نہیں سمجھتی کہ پبلک جانے اور میاں صاحب جانے. ایسا نہیں ہے. قانون سب سے بڑا ہے, اور مجھے یاد ہے کہ زرداری صاحب کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ خود آئیں پھر ضمانت ملے گی. اب یہاں کا کیس بھی مختلف ہے, اور یہاں پہ راہداری ضمانت کی بات ہو رہی ہے, تو ساری بات جو ہے اب وہ عدالت پہ ہے, اور اس وقت کی عدالتوں میں اور اس وقت کی عدالت میں بڑا فرق ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, اس طرح سے گفتگو کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. انہوں نے اپنی بات کی وضاحت بھی کی, اور وہ اس وقت بھی جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں, لیکن جب ہمارے لیڈر کی بات ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے بیان سن کے ریئیکٹ کر جاتے ہیں. یہ ہماری عادت ہوتی ہے, کیونکہ یہی ایک پارٹی سے محبت کی اور لیڈر سے محبت کی بات ہوتی ہے. تو میں اس پہ نا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ جو ہے تھوڑا سا I agree. Let's graduate from this topic. مجھے یہ بتائیں کہ نیب کے ریفرنسز اب واپس آ رہے ہیں, اور ایک بہت بڑے بڑے پلندے جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں, اور نوٹسز بھی اب آہستہ آہستہ ایشو ہونا شروع ہو رہے ہیں. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ, جس طرح ابھی سلما بٹ صاحبہ بھی کہہ چکی, ہم پہلے بھی نیب کو اتنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے ایک سٹیٹمنٹ رکھی کہ جی ہم الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے, کہ ہمیں اس طرح کی سپیس نہیں مل رہی ہے, زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی بات کریں گے, اور باقاعدہ پی ایم ایل این کی طرف فنگر پوائنٹنگ ہوئی ویزاوی پنجاب سچویشن, وہاں پہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی وڈ بی ہیپی کہ ٹھیک ہے اگر پہلے بھی کوئی مائنس ہوتا رہا اب پھر مائنس ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟
اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک نیب کی بات ہے تو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے بھگتا ہے. ہم نے سمجھایا سب کو کہ نیب جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، 62-63 کو ختم کرنا چاہیے، بہت ساری چیزیں مختلف وقت میں سمجھائی، نہیں سمجھ آئی، سب نے بھگتا. تو سب سے زیادہ ہم نے ہی بھگتا ہے. اور زرداری صاحب نے بڑی کھل کے بات کی تھی کہ نیب اور اکانومی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اور وہ ثابت بھی ہوا. لیکن اگر پھر بھی یہ چیزیں کھل گئی ہیں تو ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر 11.5 سال میں کچھ نچوڑ کے نہیں نکال سکے، زبان کاٹ کے سوائے خون کے کچھ نہ نکال سکے، تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست ہے. پاکستان کی سیاست میں سیاستدانوں کو اپنا راستہ نکالنا ہے، انہیں سمجھنا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب جو بات ہے پنجاب کی اور یا لیول پلینگ فیلڈ کی، تو ایک واضح بات ہم نے بار بار کی ہے کہ پنجاب میں تو نئے نئے طریقے کے آرڈیننس آ رہے ہیں، یونین کمیٹی بن رہی ہے، اب گاؤں چمکیں گے. ملک وال کی جو ہے یو سیز میں پی ایم ایل این کے وہ لوگ جو مختلف موقع پہ ٹکٹس لیے انہوں نے بلدیاتی کے ہر ایک رکھا جا رہا ہے، اور ہمیں ہمارے بجٹڈ فنڈ نہیں دیے جا رہے. تو آئی انڈرسٹینڈ. اور خاص طور پہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی جو داد رسی ہونی چاہیے تھی اور جو معاملہ چل رہے تھے ان کو رکنا نہیں چاہیے تھا. انڈرسٹینڈ. رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اگر پی ایم ایل این کو کچھ نہیں بولیں گے تو وہ اپنا پنجاب میں مطلب ان اسپیس کہاں سے لیں گے، اگر ہمارے ان کو ووٹ کیسے ملے گا پنجاب میں اگر وہ ہمارے خلاف بیانیہ نہیں رکھیں گے. دیکھیے یہ بات اپنی جگہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹھیک ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کے نظریاتی مخالف ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک بات تو پوچھنی پڑتی ہے کہ کیا میں یہ غلط کہہ رہی ہوں جو سب کچھ ہو رہا ہے کہ یونین کمیٹی کے آرڈیننس نہیں نکلے؟ کیا سندھ کے چیف سیکرٹری کو، آئی جی وغیرہ کو ہٹا کے کیا انہیں کے پی یا پنجاب میں نہیں تعینات کیا جا سکتا تھا؟ کیا فواد حسن فواد کے اپوائنٹمنٹ پہ الیکشن کمیشن نے لیٹر نہیں لکھا کہ نیوٹرل لوگوں کو لایا جائے؟ کیا 7 بڑے لوگ ویسے شیلا رضا صاحبہ ایز این انفارمیشن لیٹ می شیئر اٹ ود یو، لیٹ می شیلا رضا صاحبہ، فواد حسن فواد صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے نامنی نہیں ہیں. آئی ایم سیئنگ اٹ کیٹیگورکلی اینڈ آئی نو اٹ فار اے فیکٹ. سو پلیز میں آپ کو بتا دوں، مطلب ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ کہ جو تبادلے وغیرہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں وہ ہے صحیح. میں نے خط نہیں لکھا ہے، الیکشن کمیشن نے لکھا. تو اس طرح، اور ایک طرف جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ایم کیو ایم کے ساتھ فلانے کے ساتھ فلانے کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے، اور انہی کا گورنر ہمارے پاس لگا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک پولیٹیکل پارٹی سے شکایت. آئی انڈرسٹینڈ یہاں پہ آپ کے خلاف بڑا سندھ میں بڑا الائنس بننے، سندھ میں شیلا رضا صاحبہ سندھ میں بڑا الائنس بننے جا رہا ہے آپ کے خلاف، ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف، جی ڈی اے، اور پتہ نہیں شاید آنے والے دنوں میں اس میں سپیس ان کو پی ایم ایل این کو بھی ملے گی کہ جی چلیں ہم بھی شاید کچھ کر لیں. تو وہ تو ہے. آپ لوگ بھی جائیں گے پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں؟ جی ہم لوگ دیکھیں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے یہ بالکل ہو سکتی ہے، اس طرح کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ہم پولیٹیکلی اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں آ سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ سندھ میں جا سکتی ہے، ان کا رائٹ ہے. یہ ایک پولیٹیکل رائٹ ہے دونوں پارٹیز کے پاس. اور اگر ہم سندھ میں جاتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی کوئی برائی نہیں ہے، اور اگر وہ پنجاب میں آتے ہیں تو ہمیں اس پہ بھی کوئی ایسی کوئی تشویش نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہی ہوتا ہے الیکشن، اور یہی ہے جمہوریت کہ آپ چاہ کر اس کو. بالکل صحیح ہے. اچھا کوئکلی 30 seconds for you and then I'll go back to شیلا رضا. میں شیلا صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیں. ایک سٹیٹمنٹ تھی جو کہ حکومت جانے سے بہت پہلے، یعنی کہ 9 اگست سے بہت پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ there would be a time جہاں پہ جس طرح الیکشن کے قریب جائیں گے ویری کنوینئنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کہے گی کہ جی جتنا حصہ ہمارا تھا اس میں ہم نے وی ڈیلیورڈ دا بیسٹ. میاں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم انہوں نے بلاول کی تعریف کی. انہوں نے نوید قمر صاحب کو کہا کہ یہ مجھے دے دیں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ جی بلاول صاحب سے. تو اب وہ کہیں گے کہ جی یہ مہنگائی، یہ اکنامک ڈیسیژنز یہ تو ہمارے کندھوں پہ نہ رکھیں پلیز.
دیکھیں میرے خیال شیلا نے بالکل صحیح بات کی. میں ان سے فائنل کمنٹ لے لوں گا بالکل. اس پہ میں اس پہ یہ کہوں گی کہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دو الگ جماعتیں, دونوں کے اپنے منشور ہوں گے, اپنے نظریہ ہے, اپنی ایک پالیسی ہے, اپنی سیاست ہے. ہم اتحادی پہلے بھی رہے ہیں, ہم اتحادی فیوچر میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم الیکشن ایک دوسرے کے مد مقابل ہی لڑیں گے, اپنے اپنے منشور کے ساتھ لڑیں گے, اپنے اپنے نظریے کے ساتھ لڑیں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام میں جا کے وہ کہیں کہ جی جتنا ظلم ہے اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو جب وہ اتحادی رہے ہیں, ساتھ رہے ہیں, تو پھر ان کو رسپانسبلٹی شیئر کرنی پڑے گی. شیلا رضا صاحبہ آپ کچھ کہہ رہی تھی جی. دیکھیں ایک تو یہ کہ جو جی ڈی اے ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز 2018 میں بھی تھیں, 12 میں بھی تھیں, وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑ رہی تھیں, لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف تھیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو تھا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کو بچانا ہے, پاکستان کے جو ہیں چیلنجز ان کو دیکھنا ہے. ہم نے سیاست کو ایک طرف رکھ کے اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کیا تھا. آج پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا, آج سری لنکا جیسی صورتحال نہیں ہوئی. یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہم نے اٹھائی, لیکن جہاں ہمارے اختلافات ہیں وہ الگ قسم کے, لیکن یہاں پہ جو الگ بات ہے وہ بالکل الگ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی قربانی دی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہ وہ پارٹی جس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے تیار ہیں. جب آپ ووٹ مانگنے جائیں گے شیلا رضا صاحبہ, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ مطلب شیئر کریں گے رسپانسبلٹی, بالکل بہت ساری چیزوں کو بالکل شیئر کریں گے. بہت بہت شکریہ. جہاں ظہیر الاسلام کا یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہو کہ انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لائے تھے, تو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, یہ کسی کا پروجیکٹ تھا جو فیل ہوا. چلیں نہیں میں تو جی اکنامک کنڈیشنز کی بات کر رہا تھا, بٹ بہت بہت شکریہ سیدہ شیلا رضا صاحبہ, سلمہ بٹ صاحبہ. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے فرخ سلیم صاحب اور ملک بوستان صاحب, چیئرمین پاکستان فارن ایکسچینج ایسوسیشن, اور تھوڑا سا معاشی جائزہ لیں گے کہ معاملات کس طرف چل رہے ہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. روپے کی قدر جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے ڈالر کے اگینسٹ, اور 6 ہفتے کے ٹائم میں سب سے جو ہے وہ زیادہ ہائی گیا ہے, اور وہ اٹ سٹینڈز بلو 291 جو کہ 332-336 تک گیا ہوا تھا. اسحاق ڈار صاحب نے گزشتہ رات گفتگو کی تھی میڈیا سے, انہوں نے کچھ فارن ایکسچینج ریزرو سے بات کی تھی, یہ ذرا سن لیں. یہ جو ٹینیور تھا وہ ایکسٹرا آرڈنری تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا, پاکستان کو سری لنکا نہیں بننے دینا, اور پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ جب واپس کیا تو $14 بلین کے ریزرو کے ساتھ اس حکومت نے اس ملک کے جو ہے اگلی کیئر ٹیکر کو ہینڈ اوور کیا ہے, اور پاکستان کا وہ جو ڈیفالٹ کا ایک منترا دنیا نے بنا لیا تھا اور شور تھے, وہ اس کو ناکام کیا. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب سے. ہمارے ساتھ ملک بوستان صاحب بھی ہیں. ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب, کلیم تو یقیناً بڑا ہے ڈار صاحب کا کہ جی ہم نے بہترین ریزروز چھوڑے, لیکن اپریل 22 میں جو ہے وہ 10.498 بلین تھے, اور اگر آپ نیٹ ریزروز ود بینکس وہ بھی ایڈ کر لیں تو ٹوٹل جو لیکوڈ فوریکس ریزروز تھے اس وقت 16.406 بلین تھے. اور اگست 23 اگست جو اگست 23 میں جب ان کا یہ لوگ گئے ہیں تو وہ کم ہو کر 7.808 بلین, اور اگر 4.7 ایڈ اس میں کر لیں جو کہ نیٹ ریزرو ود بینکس ہیں, کمرشل بینکس, تو وہ 12.606 بلین. اینڈ ایز وی اسپیک ابھی تک کے جو لاسٹ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں وہ تقریباً دے آر ہوورنگ اراؤنڈ 13.186 بلین, جو کہ اسٹیٹ بینک کے 7.6953. ڈار صاحب کا کلیم بالکل ہے, اپنی جگہ ہے, لیکن ڈالر اب جس طرح مضبوط ہو رہا ہے, ویک ہو رہا ہے, روپیہ مضبوط ہو رہا ہے, اس پر کیا کمنٹ کریں گے ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب؟ جی ضمیر صاحب, 2 باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتظامی اقدامات دیے گئے ہیں, چاہے وہ ڈالر اسمگلرس کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ فارن ایکسچینج کمپنیز کے حوالے سے ہوں, ان کے جو مثبت نتائج ہیں وہ ظاہری بات ہے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس میں پچھلے کوئی 16-17 جو ٹریڈنگ سیشنز ہیں اس میں 30 سے 35 روپے کی قدر جو ڈالر کے سامنے مضبوط ہوئی ہے.
इंटर बैंक के अंदर 307 पे चला गया था और अब वो कहीं 290 के करीब है। तो आप सोचिए कि वहाँ पे कोई 16-17 रुपए का जो है वो रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, रुपया स्ट्रांग हुआ है डॉलर के सामने। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इंतजामी इकदामात के नतीजे हमारे सामने आ गए हैं, उनकी एक लिमिट होती है। जिस तरीके से ये काम किया गया है, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के रिजल्ट सामने आए हैं। इनकी लिमिट मुझे लग रहा है कि ये हम इनकी टॉप मोस्ट लिमिट हम करीब पहुंच गए हैं उसके। उससे ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो इंतजामी कार्रवाइयों के नतीजे में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट शायद मुमकिन नहीं होगी। जिस चीज की कमी, जिस चीज का फुकदान मुझे नजर आ रहा है वो पॉलिसी मैटर्स है। हमें एक तफरीक करना होगी पॉलिसी और इंतजामी इक़दामात के दरमियान। इंतजामी इक़दामात जबरदस्त, लेकिन अभी तक जो पॉलिसी है, जो असल बीमारी है रुपए की कमजोरी की, वो है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब डॉलर से नहीं बढ़ती और इंपोर्ट जो है वो 70-75 अरब डॉलर पे पहुंच जाती है। असल बीमारी जो है रुपए की कमजोरी की वो है, और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पॉलिसी ना सामने नजर नहीं आ रही। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में डिवाइस कर रहे हैं बहुत सारी एरियाज़ को, बट जो है वो एड्रेस करने की है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, फिर हमारे वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी मामलात हैं, फिर अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि वो कोई फ्लड रिलीफ के कुछ थे, एक अराउंड $1 बिलियन वो भी आ रहे हैं, तो उससे भी तो जाहिर बात है डॉलर को धचका तो लगेगा ना। देखिए, मैं तफरीक करना चाह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और पॉलिसी। आई एग्री। कोई पॉलिसी हमारे सामने नहीं आई है कि एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ाना है। इंतजामी इक़दामात के नतीजे में यह जरूर हुआ है कि हमारा ओपन मार्केट का रेट बिल्कुल सही वो करीब आता है, जिसके नतीजे में रेमिटेंसेस जो हैं, जो हमारे वर्कर्स बाहर से भेजते हैं, वो ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहे हैं और वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। यूर राइट। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं मलिक बोस्तान साहब की तरफ जाऊंगा, उससे पहले एक अगर छोटा सा कमेंट, इफ यू अलाउ मी, आप तो अथॉरिटी हैं इस पे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अभी तक लिए गए हैं वो शायद अब वो दैट दे विल हॉन्ट in coming times as well, till the time we would have a structural policy in place. तो उसका एक positive impact ये भी है administrative measures का, at least कि that would continue to haunt whoever wants to play with the money market. मलिक बोस्तान साहब, एक स्टेटमेंट दी हमारे केयर टेकर मिनिस्टर जो ट्रेड के गौहर एजाज साहब ने, वो जरा सुन लें तो फिर मैं चाहूंगा कि आप उस पर कमेंट कर दें। आपकी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है 1 तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की भी खुशखबरी आई। जी मलिक बोस्तान साहब, गौहर एजाज साहब का कहना था कि जो डॉलर जो नीचे गिरा है, रुपया मुस्तहकम हुआ है, तो उसका शायद रिफ्लेक्शन आपको 1 अक्टूबर से तेल की कीमतों में कमी की शक्ल में नजर आएगा और कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आवाम को। तो एक तो ये जो डॉक्टर फारूक सलीम साहब की स्टेटमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट लिए गए और उसकी वजह से भी जो है वो डॉलर कमज़ोर हुआ, स्मगलिंग डॉलर की चेक की गई और फिर जो होर्डिंग्स जो होर्ड हुए थे वहाँ से निकाले गए। तो इस पर ज़रा कमेंट कर देंगे मलिक बोस्तान साहब क्या, और आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड अभी चलेगा? रियलिस्टिकली हम कहाँ पे देख रहे हैं रुपी डॉलर पैरिटी को? वैसे तो एजाज गौर साहब ने जो कहा अल्लाह करे ऐसे ही हो, तो हमने उनके कहते हैं मिठाई उनको जरूर तोहफे में भेजेंगे, उनके मुंह में घी शक्कर कि ये कीमतें कम कर दें, बड़ी अच्छी खबर होगी और होने भी चाहिए। जिस तरह डॉलर जो है इंटर बैंक पे 16 रुपये तक गिर चुके हैं और अगले कल तक 20 रुपये तक चला जाएगा, तो इसका मतलब है तकरीबन 7% इन्फ्लेशन कम होना चाहिए इस हिसाब से। तो क्योंकि हर चीज़ हमारे डॉलर में आती है, अगर इतनी नहीं कम 2% तो करें ना, ताकि लोगों को कुछ तो रिलीफ मिले। तो अगर इतनी भी कीमतें कम करते हैं तो लोगों को एक उम्मीद हो जाएगी, हाँ भाई ये सिंसियर है और इन्फ्लेशन भी कम करना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट भी कम करना चाहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और वैसे में डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो लीकेज थी ना उसको पहले रोका गया है। इंतजामिया ने बड़ा इसमें खास तौर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को उसका पूरा क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने सीरियस लिया और ताजरों से जब मिले उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में जो कोई सिस्टम नहीं चलेगा, सिर्फ कानून का सिस्टम चलेगा, कानून की पासदारी होगी। तो उन्होंने ये अमल किया, क्रैकडाउन किया, टास्क फोर्स बनाई
तो बड़े बड़े माफिया पे हाथ डाला, जो सिविल हुकूमत डरती थी उनसे, क्योंकि बीच में ये भी सुनने को उनका भी बीच में शेयर होता था। तो अब उन्होंने ज़ाहिर है जब दूध की रखवाली बिल्ले बैठे होंगे तो फिर यही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। तो अब ये परमानेंट अल्लाह करे बुनियादों पर हो, मुस्तकिल हो, स्मगलिंग रुक जाती है, क्योंकि स्मगलिंग की डिमांड डॉलर है, डॉलर के बगैर स्मगलिंग का माल आ नहीं सकता। तो जितने भी हमारी बदकिस्मती है, ईरान अफगानिस्तान से जितने भी माल आते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो उसके बदले उनको डॉलर चाहिए होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, तो वो हमारा लेते हैं। जब हमने सरहदें बंद की और जितने भी ब्लैक माफिया थे उनके खिलाफ क्रैक डाउन हुआ, तो उसका नतीजा पाकिस्तान के जो है इंटर बैंक से भी मार्केट नीचे चली गई। और ये हमने, मैं बताता चलूँगा आपको, पहले भी मैंने प्रोग्राम के साथ से बताया था कि हमने एसपीसी आर्मी चीफ से और खुद मिला था लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को जो हेड है, उन्हें मैंने बताया कि ब्लैक माफिया वो अभी एक्सचेंज कंपनी के बाहर उनकी इतनी जरूरत है, बाहर आके खड़े हो गए और कस्टमर को वर्गला के ले जाते हैं, उनको 5 से 10 रुपए ज्यादा ऑफर करते हैं, फिर ये सारी गाना स्मगलिंग करते हैं। तो उन्होंने इसको बड़ा सीरियस किया और सीरियस। तो आपको मलिक बोस्टन साहब, आपको लग रहा है कि रुपया मजीद मुस्तहकम होगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल होगा। अभी तो देखो लोगों को दरअसल यकीन नहीं है कि हम कह रहे हैं रुपया 250 से जाएगा, लेकिन अभी तक ये कंफ्यूज है लोग, क्योंकि पहले भी पिछले महीने जुलाई में देखें, 4 जुलाई में 270 से बढ़ के जो है वो हो गया। और बेडार साहब से हमारी बकायदा इस पर मीटिंग हुई और हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई, और उनका आपको ट्वीट भी याद होगा, उन्होंने इससे पहले ट्वीट किया कि डॉलर का रेट रियल जो है 270 है, और वाकई 270 हुआ। और उन्होंने हमसे, मैंने कहा भाई फ्लाइटें खत्म हो रही हैं, डिमांड प्री मार्केट में तो खत्म हो गई है, आप काइंडली जो है बैंकों को कंट्रोल करें, ये बहुत बड़े स्पेकुलेटर है, इनको अगर काबू नहीं किया तो हमारी सारी राजगान चली जाएगी। मेहनत है जो हमने अवाम ने हमारे कहने में अपनी डॉलर बेचने खरीदना छोड़ दिया, तो वही हुआ जिसका डर था। 2 दिन में नहीं गुजरे, उन्होंने 280 किया, फिर 285, फिर 300, फिर 308 तक ले गए। और उसके बाद हमें अपील करनी पड़ी, उन्होंने डंडा घुमाया और डरिया लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बैंकों को बुलाया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मैसेज हम नहीं खेलेंगे। अब वो घूमते चली गई जो आपको सपोर्ट करती थी, क्योंकि जितने भी बड़े सियासतदान है, किसी की जायदाद दुबई में, किसी यूके में, और जितने बैंक हैं दुबई और यूके के, तो उनको यह कोई भी उनकी जरूरत नहीं करता उनके खिलाफ एक्शन ले। तो इन्होंने उनको बुलाया, तमाम प्रेसिडेंट को बोला कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही 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 सही। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि 10 लाख अफगानियों को आप वापस भेज रहे हैं, वो भी जाहिर बात है हमारे पे बर्डन है, और कितने ही सालों से हम उनका जो है बोझ उठाए हुए हैं। अब कहा जाता है कि तकरीबन 37 लाख या उसके गिर्द या उससे ज़्यादा या थोड़े से कम है। दूसरी ऑप्शन जो चीज़ है वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ा, और जो 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको भी देखा जा रहा है कि किस तरह उसके ऊपर किया जाए, क्योंकि वो बड़ी हैमरेज हो रही है, वो जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। तो ये तो पॉलिसी डिसीजंस हैं। समीर साहब, 2018 के इलेक्शन में आप जो सियासी जमातों के मंशूर हैं उनमें देख लीजिए, खास तौर पे जो पीटीआई का मंशूर है उसमें प्राइवेटाइजेशन को बहुत प्रायोरिटी दी गई। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है कि कोई एक बड़ा इदारा भी प्राइवेटाइज नहीं हुआ। तो ये अभी इस स्टेज पे आप इसको पॉलिसी नहीं कह सकते। प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है वो कोई छोटा अमल नहीं है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स अमल है। उसमें बड़ी देर लगती है और उसमें बड़ी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। आज आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन की वेबसाइट निकाल के देखें, उसमें दर्जनों एंटिटीज जो हैं वो लिस्टेड हैं कि वो प्राइवेटाइज करनी है, और वो कई सालों से उस वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। तो ये कह देना कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई पॉलिसी आ गई है, ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। इसका फैसला ये जरूर कहा जा सकता है कि शायद हुकूमत के दिमाग में जरूर है कि उन्होंने ये काम करना है। लेकिन अगर हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, फिर जो नई हुकूमत आएगी वो क्या फैसला करती है, क्या वो प्राइवेटाइजेशन के हक में होगी या नहीं होगी। सही। डॉक्टर साहब, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इसीलिए बात की जा रही है कि तमाम सियासी जमातें रिगार्डलेस पॉलिटिक्स अपनी करें, सियासत अपनी करें, जो मर्जी करें, लेकिन एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे एग्री हो जाएंगे कि जो पॉलिसीज होंगी उनको कंटिन्यू करवाया जाएगा, ताकि एक सस्टेनेबल पॉलिसी आपके सामने हो और लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। अभी मैं ये देख रहा था, आपने कहा कि अभी शायद डिसीजंस तो हो गए। अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा, बाकायदा ऐड छपा हुआ है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए, जो है वो बुलाया गया है फॉर प्राइवेटाइजेशन।
دیکھیے آپ نے ذکر کیا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا. پاکستان کے اندر جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ملا کے 520 ارب روپے کا چوری ہے, نقصان ہے سالانہ کی بنیاد کے اوپر. اب یہ کہہ دینا کہ یہ بہت آسان کام ہوگا کہ ہم پرائیویٹائز کر دیں, دیکھیے اتنے بڑے نقصان کرنے والی اینٹی کا کوئی خریدار ڈھونڈنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ پہلا اسٹیپ اس کا یہ ہوگا کہ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنی جو ہے یہ وفاق اپنے دائرہ اختیار سے نکال کے صوبوں کے حوالے کر دے, کیونکہ آئیسکو جو اسلام آباد کی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اس کے علاوہ ساری ڈسٹریبیوشن کمپنی جو ہیں وہ صوبوں میں کام کرتی ہیں, تو یہ صوبوں کی ذمہ داری دے دیں اور اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کس طرح کوئی بائر ڈھونڈا جائے ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا. صحیح, ایک اونرشپ تو مل جائے گی. اس میں دو آپشنز کہ جی مینجمنٹ ٹرانسفر کیا جائے, مطلب ایک دو جو آپشنز ہیں ڈسکوز کے لیے, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی کہ فل فلیج پرائیویٹائزیشن کی جائے ان کمپنیز کی, یا پھر ٹرانسفر آف کمپلیٹ مینجمنٹ کنٹرول ٹو پرائیویٹ اینٹیز. اور تو آپ کا خیال ہے کہ اگر صوبوں کے حوالے کر دیا جائے تو ایک تو وہ تھوڑی سی اونرشپ بھی کریں گے, شاید چیزیں بہتر بھی کرنے کی کوشش کریں گے؟ جی دیکھیے, ہم اس سے پہلے انتظامی اقدامات کی بات کر رہے تھے اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انتظامی اقدامات کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور پھر ان میں سسٹینیبلٹی کا دیر پا وہ نہیں ہوتے. دیکھیے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو انتظامی اقدامات کے نتیجے میں لگ بھگ 8 سے 10 ارب روپے کی جو چوری ہے وہ روکی گئی ہے یا وہ وصولی کی گئی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ چوری ہے 520 ارب کی اور اس میں سے 10 ارب کی جو ہے وہ وصولیاں آئی ہیں, ابھی وصولی کرنا جو باقی ہے وہ 510 ارب باقی ہے. صحیح لمٹ ہے, اس لمٹ سے آگے انتظامی اقدامات کے نتائج نہیں نکلتے, وہ پھر آپ کو پالیسی بنانی پڑتی. صحیح. ملک بوستان صاحب, فائنل کمنٹ, ابھی تک جو ڈائریکشنز ہیں, چاہے وہ جس طرح کہا جا رہا تھا وہ SIFC ہے اور پھر اس میں ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں ایریاز, ان کی طرف توجہ دی جا رہی ہے, اب آپ کو لگتا ہے کہ ایک اگر چارٹر آف اکانومی کر لیتی ہیں تمام جماعتیں, سیاسی جماعتیں, تو یہ اگر کنٹینیو کرتی ہیں تمام پالیسیز تو مزید بہتری آ سکے گی؟ یہ تو بالکل شروع سے ہر جو بھی وطن پاکستانی ہے اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے, سیاسی استحکام اور معاشی استحکام. معاشی استحکام کا دروازہ سیاسی استحکام سے ہو کے گزرتا ہے, اور جب تک آپ اسی وجہ سے انویسٹمنٹ FDI ہماری دن بدن کم ہو رہی ہے, اور ہمیں جو ہے تمام, میں سمجھتا ہوں یہ کاکڑ صاحب کی بہت بڑی نام پیدا ہو جائے گا کہ سب جماعتوں کو بلائیں, چارٹر آف اکانومی کرائیں 15 سال کے لیے, بھائی جو بھی ہم نے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اور اس میں باہر کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ ہم آپ یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریکو ڈیک کی طرح, آپ ہمیں عدالتوں میں لے جاتے ہو, پھر پالیسیز بدل جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فروخ سلیم, ملک بوستان صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.